ساجد نقوی کو یہ یقین کیسے ہو گیا کہ میرے دوست مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ یار تجھے تو ہم نے ایسا نہیں سمجھا تھا، تو کیسے گیا اس علامتی کا جنازہ پڑھانے؟ تو کہتا تھا جو صحابہ کو برا کہے وہ ایسا ویسا ہے، تو کیوں گیا اس کا جنازہ پڑھانے جو کہتا ہے کہ میں صحابہ کا نام ہی مٹوا دوں گا؟ صرف گیا نہیں، تو نے جا کر یہ بھی کہا کہ یہ مشن میں مکمل کروں گا۔ اس کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ جس نے یہ بکواس کی ہے، جس کا دفاع خود شیعہ بھی نہیں کر سکتے، حکومت تنگ، شیعہ تنگ، ساری دنیا جس سے تنگ، اور جس نے ماں بہن بیٹی تک کی گالیاں دی ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس نے سمیع الحق کو تو نہیں چھوڑا، سمیع الحق کے والد کو نہیں چھوڑا، سیدھی بات ہے، نام لے کر کہہ رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کو نہیں چھوڑا، ان کے والد کو نہیں چھوڑا۔ اس نے نورانی کے بڑوں کو نہیں چھوڑا، اس نے احمد رضا خان کو نہیں چھوڑا، اس نے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی کو نہیں چھوڑا، اس نے اہل حدیثوں کو نہیں چھوڑا، اس نے محدثین کو، امام بخاری کو نہیں چھوڑا۔ یہ ختم بخاری پہ بڑی بڑی دعائیں، لمبی دعائیں کرنے والے آخر مجھ سے پوچھیں گے نہیں تو اس کا جنازہ پڑھنے کیسے گیا جو کہتا ہے بخاری پیشاب سے لکھنا چاہیے؟ یہ اس کو کیسے اطمینان ہوا؟ مجھے یہ تعجب ضرور ہے کہ ساجد نقوی کو یہ اطمینان کیسے ہوا کہ ان میں وہ غیرت نہیں رہی کہ مجھ سے پوچھ سکیں کہ تو اس کا جنازہ پڑھنے کیوں گیا تھا۔ میں نہیں کہتا، ایک حقیقت واضح ہے، اس کا انکار کون کرے گا؟ تمہیں بھی سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں، تم بھی سوچو کہ تمہیں اس نے ایسا بے غیرت کیوں سمجھا؟ اس کو یہ اطمینان کیوں ہوا کہ یہ مجھ سے اتنا بھی نہیں پوچھیں گے کہ یار تو اس کا جنازہ پڑھنے گیا تھا جو ابو بکر، عمر، عثمان کو، حضرت معاویہ کو، سیدہ عائشہ کو نام لے لے کر گالیاں دیتا ہے، ہمارے علماء کو، ہمارے مرشدوں کو، ہمارے پیروں کو، اولیاء کو، محدثین کو، مفسرین کو نام لے لے کر ماں بہن بیٹی کی گالیاں دیتا ہے، کافر کہتا ہے، لعنتیں کرتا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھانے کیسے گیا تھا؟ یہ اس کو یقین کیسے ہوا کہ یہ نہیں پوچھیں گے؟ اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی، اب اتنی جرت ان میں نہیں رہی، اب اتنی غیرت ان میں نہیں رہی۔ یہ اطمینان اسے کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اور اس پر سوچ۔ اگر مجھے دشمن بھی ایسا بے غیرت سمجھے تو پھر مجھے زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میری عزت کس کام کی کہ مجھے اپنے تو اپنے دشمن بھی، حریف بھی، رفیق بھی، دوست بھی، سب کے سب بے غیرت سمجھے۔ اگرچہ دل میں یہ اس کے ساتھ تھا لیکن اتنا تو ڈرتا کہ یہ نہ ناراض ہو جائیں سارے، جیسے تم ڈرے تھے کہ اعظم طارق کا جنازہ پڑھنے میں یہ نہ ناراض ہو جائیں، اکیلا یہ نہ ناراض ہو جائے جیسے تم ڈرے تھے، ویسے یہ بھی تو ڈرتا۔ اعظم طارق کا یہ انداز تو نہیں تھا، اعظم طارق نے پاک مقدس ہستیوں کی گستاخی تو نہیں کی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ تمہاری تو غیرت مشہور تھی، تمہاری تو جرت مشہور تھی، غیرت، جرت، ہمت، سر بکف، سر بلند ہونا، یہ تو تمہارا امتیاز تھا۔ کہاں گیا؟ کس منہ سے؟
قسموں سے حقیقت ہے، لیکن کوئی جا رہی ہے۔ دیوبندی کیا تھا، سنی کیا تھا، عالم کیا تھا، علماء حق کیا تھے؟ تیری جرأت کو دشمن بھی سلام کرتا تھا، تیری غیرت کو دشمن بھی مانتا تھا، تیری ہمت کو، عزم و عزیمت کو، عظمت و استقلال کو دشمن بھی مانتا تھا۔ آج تجھے کیا ہوا؟ سیاست کا چسکا ایسا لگا؟ اور سیاست بھی کیا، یا سیاست آخر اوروں نے بھی کی ہے، سیاست انہوں نے بھی کی تھی جو 3-4 بھی اسمبلی پہنچ جاتے تھے تو ہلا کے رکھ دیتے تھے۔ سیاست اس نے نہیں کی جس نے اکیلے بھی اسمبلی کو ہلا کے دکھایا۔ سیاست بھی کیا، آخر کون سا تم ان کے ووٹوں کے ذریعے آگے آئے ہو، آخر کون سا تمہیں انہوں نے جتلایا ہے، ان کے ووٹ ہیں کتنے؟